ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کا وقار، اہل سنت کا بھرم تحریک لبیک کے ٹوٹنے سے ٹوٹ گیا۔ بلڈنگ کے بننے کی ابتدا ایک اینٹ سے ہوتی ہے۔ بالکل یہ پہلی اینٹ نہ رکھی جائے تو بلڈنگ نہیں بنتی، ایسے اور ہر اینٹ اس بلڈنگ کی اکائی ہوتی ہے کہ کوئی چل کے نہ ملنے کی وجہ سے اگر کوئی جیل میں ہے تو جو صاحب ثروت حضرات ہیں وہ ان کی مدد کریں، کیش دے دیں، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے کیش جمع کروا دیں۔ اچھا سر جی، لاسٹ پہ میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا، ابھی مرکز کی طرف سے بھی جو تحریک لبیک ہے پوسٹیں چل رہی ہے کہ 2 منتھ ہو گیا، ضمانتیں ہو چکی ہے لیکن اندر بندے مچلکوں کی وجہ سے، اس پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن سر جی کوئی اس طرح کا لائے عمل دینا عوام کو، لائے عمل تو نہیں لیکن اس کا اس طرح کوئی مشورہ دے۔ دیکھیں جی، اگر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک کا مرکز کا ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات ہے کہ مرکز کا نمائندہ کون ہے، تیسری بات یہ کہ مرکز ہیچ پوسٹیں چلا رہا ہے، ہاں جی یہ بھی ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب خود مرکز ہے تو مسئلہ مرکز کو حل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی مرکز ہے تو مرکز ہوتا ہی اس لیے کہ مسائل کو حل کرے، اسٹریٹجی بنائے۔ بالکل ایسے میرے خیال میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ چاروں سوال میرے نزدیک نفی میں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو ذاتی حیثیت میں ہم نے لوگوں سے پہلے بھی اپیل کی ہے، اب بھی کرتے ہیں کہ یہ انسانی ہمدردی کا کام ہے کہ کوئی چل کے نہ ملنے کی وجہ سے اگر کوئی جیل میں ہے تو جو صاحب ثروت حضرات ہیں وہ ان کی مدد کریں، کیش دے دیں، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے کیش جمع کروا دیں، واپس بعد میں مل جائے گا اگر بندہ رہا ہوگا تو، یا اگر آپ ڈاکومنٹس دے سکتے ہیں تو وہ مدد کریں۔ یہ تو ایک انسانی ہمدردی کی بات ہے، خیر الناس ینفع الناس، بالکل تو لوگوں کے بھلے کے لیے کام کرنا چاہیے، اس حد تک بات کرتے ہیں۔ باقی اگر آپ مرکز کی بات کرتے ہیں تو پھر اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر مجھے بتائیں مرکز کا ہے، یہ سوال بھی تو اسے پوچھنا چاہیے کہ مرکز مچل کے علاوہ کیا کر رہا ہے۔ کر رہا ہے بالکل، مرکز کا کام صرف مچل کے جمع کرانا ہے، مرکز کا وہ ہوتا ہے جو تحریک کو بچاتا ہے، تحریک کو ریوائول کرتا ہے، وہ مرکز وہ ہوتا ہے جو پالیسی دیتا ہے، پالیسی بیان جاری کرتا ہے، مرکز وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کے بارے کو علمی تنظیمی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کدھر ہے وہ؟ نہ کریں یار، ایسی بے وقوفوں والی بات ہے، مرکز بھائی مرکز ہے تو پھر کوئی بات بھی تو ہونی چاہیے نا جو تنظیمی طور پر، ایسے نہ کیا کریں۔ اچھا سر جی، اس میں یہ بتا دیں مچلکا جو پیسوں کی بات کی وہ کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ لاکھ روپے عمومی طور پر ایک مچلکے کے، زیادہ تر کئی 2 لاکھ بھی ہوتے ہیں، کئی 5 لاکھ بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا، وہ کیس کی نوعیت پہ، کیس کی نوعیت میں جج کی سیٹسفیکشن پہ ہوتا ہے۔ کبھی جج کسی کیس میں کل ہائی کورٹ بات ہو رہی تو ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا تھا کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ کئی اور پرچوں میں بھی مطلوب ہے تو میں اس کی شورٹی زیادہ رکھتا ہوں، 5 لاکھ کر دیتا ہوں، اور جہاں وہ پہلی دفعہ انوالو ہوتا ہے تو میں 1 لاکھ رکھتا ہوں، بس میرا اپنا ایک سوچ ہے۔ ٹھیک تو ہوگا، کل ہائی کورٹ کا جج اسے ایکسپلین کر رہا تھا کہ میں کہیں 5 رکھتا ہوں تو وہ میرے پیچھے لاجک ہی ہوتی ہے کہ اس کو 5 ہی رکھنی چاہیے، اس کے زیادہ چھوٹی ہیوی ہونی چاہیے۔ جو پہلے پرچوں میں ان کی زیادہ ہے، جو بالکل نیو کمرز ہیں ان کی کم ہے۔ یہ لیکن یہ اس میں قاعدہ کلیہ یا اصول یہی ہے کہ شورٹی فار دا سیٹسفیکشن آف کورٹ، جس پہ کورٹ مطمئن ہو۔ اگر کورٹ مطمئن لاکھ پہ ہوتی ہے تو لاکھ پہ بھی چھوڑ سکتی ہے، 5 لاکھ پہ ہوتی ہے اس پہ چھوڑ سکتی ہے، 1 لاکھ پہ بھی چھوڑ سکتی ہے، 50,000 پہ، 25,000 پہ فری میں بھی چھوڑ سکتی ہے۔ وہ کہے گی کوئی شورٹی نہیں کہتے، آپ صرف ایک کاغذ لکھ کے دے دیں کہ آئندہ میں اس میں ملوث نہیں ہوگا، اس سے کہتے ہیں پرسنل شورٹی پہ بھی چھوڑ سکتی ہے، عدالت کی اپنی مرضی ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے مزید سوالات اور قانونی معلومات لیتے رہیں۔ بس آپ سے توسط سے، آپ کے چینل کے توسل سے چینل کے پاس لوگ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ میرے چینل پہ زیادہ نہیں سنتے، آپ کے چینل پہ زیادہ سنتے ہیں، اور یہاں پر لوگ زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ یہ ایک بعض اوقات گفتگو میں بھی ہوتا ہے کہ اپنے چینل پہ کبھی ایسی گفتگو نہیں ہوتی، آپ کے چینل پہ زیادہ ہو جاتی ہے، بالکل سر، تو 12 لوگ جو ہے نا وہ کچھ معلومات چاہتے ہیں بالکل جہاں سے اس کو ملے، ان کو کوئی سے کوئی غرض نہیں کہ چینل کس کا ہے، ان کو یہ تو غرض ہے ہی نہیں نا، معلومات ملنی چاہیے۔ تو آپ کے توسل سے یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا ہر آدمی انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی لیول تک، جہاں ایک ذاتی، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہا جاتا ہے کہ بلڈنگ کے بننے کی ابتدا ایک اینٹ سے ہوتی ہے، بالکل ایک پہلی اینٹ نہ رکھی جائے تو بلڈنگ نہیں بنتی، اور ہر اینٹ اس بلڈنگ کی اکائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انسانی جسم میں ہر خلیہ، بتا کہ ہر انسانی مائکروسکوپ سے نظر آنے والے بھی انگریڈینٹس کی اہمیت ہے، بالکل ایسے ہے سر، مشین کا ہر پرزہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہر فرد جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں قطع نظر اس بات کے یہ نہ سوچے جی بس میں فلاں کے ساتھ ہوں، فلاں کے ساتھ ہوں، بھی تمہاری خود بھی ایک حیثیت ہے نا، ہر بندہ اپنی اہمیت کو سمجھے۔ بالکل ایسے ہم خیال لوگ جب جڑتے جاتے ہیں نا تو پھر ایک اجتماعی خیال وجود میں آتا ہے، اور یہ مختلف سوچوں کے
तगय्युर और तबद्दुल से इज्तिमाई शऊर बनता है। बिल्कुल सही। तो लोग मिलें, आपस में बातचीत करें, हम हमारे साथ करें, हम आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप जुड़े और एक इज्तिमाई तखय्युल, इज्तिमाई शऊर के साथ बात करना शुरू करें। मसला सिर्फ आपकी जात का नहीं है। मैं जाती हैसियत में समझता हूँ कि अहले सुन्नत का वकार, अहले सुन्नत का भरम तहरीक लब्बैक के टूटने से टूट गया। इसको रिवाइव करने की जरूरत है। आप मेरी बात को जरा हमदर्दी से और दिल से जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे रिवाइवल करने की जरूरत है, इसे बहाल करने की जरूरत है। हम इस माशरे का 70 से 80% है। बिल्कुल सही सर। हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे अंदर कोई मतलब आवाज उठाने वाला ही नहीं है। तुम कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हो कि जो चाहे तुम्हारा वोट ले जाके हुकूमत करता रहे। तुम बाशऊर लोग हो, बिल्कुल सही सर। तुम औलिया अल्लाह के फिक्री अमीन हो, तुम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हो। तुम भेड़ बकरियां थोड़ी हो कि जो तुम्हारे आए तुम्हारा अंगूठा लगाए कहे कि तुम्हारी वजह से हुक्मरान बन जाए और तुम जो है उसके पीछे बाद में गोलियां भी तुम पे चलाए, जुल्म भी तुम पे करे, मारे भी तुम्हें, पेट्रोल महंगा करके तुम्हारे जीना भी हराम कर दे, तुम्हारे जो है ना जिंदगी की बुनियादी जरूरियात के लिए तुम्हें तरसाए। तुम कोई इंसान हो, खड़े हो जाओ यार, बात करो। आप जुड़ोगे तो इंशाल्लाह कुव्वत बनेगी। ऐसा नहीं होता कि किसी के बाप का मुल्क थोड़ी ना है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, हम उसके हकीकी अमीन है। और इक़्तिदार में रहना किसी शख्सियात का या किसी खानदान का हक नहीं है, अवाम का हक है। बिल्कुल। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बिल्कुल ठीक है ना। हुकूमत होती जमहूरियत वो जो अवाम के लिए और अवाम से हो। आराम से हो। बिल्कुल। तो बहरहाल ये मेरा मैसेज है आपके जरिए। वो क्या कहते हैं कि गल कबूल उफ्तद जहेज व शर्फ। बिल्कुल सही सर। ठीक है, वो आप कि अगर कोई समझ जाए इज्जत दे से तो उसके लिए मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर की आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू सुनी है, हम चलकों के हवाले से भी और जो इश्तिहारी करार दे दिया गया था उनके हवाले से भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी सर से इसी तरह की मालूमात लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।